سنا سمیرا کی رپورٹ جی آپ اس تھریٹ اسیسمنٹ سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعتاً عمومی کوآپریشن کے علاوہ کوئی خصوصی پاکستان اسپیسیفک بھی گٹھ جوڑ کا امکان ہے؟ جی میرے خیال میں ایک تو ہندوستان جو ہے ایک وہ پرانی دیو مالائی کہانی ہے کہ ایک اندھے سائیکلوپس ایک دیو تھا جس کو اندھا کر دیا تھا اس کا دشمن نے، تو وہ اندھا جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے، اور یہود و ہنود کی سازشی تھیوری بڑی دیر سے چل رہی ہے، لیکن اس میں جو حقائق اب ایڈ ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہندوستان نے اسرائیلی ڈرون سے پاکستان پر حملہ کیا، اس کا مطلب وہ سیریسلی ٹیکنالوجی ان کے ساتھ بائی کرتے ہیں۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے انڈیا کی سپورٹ کی، اور انڈیا وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کی ایران کے خلاف سپورٹ کی، ٹھیک، لہٰذا اب یہ کچھ اس کے اندر حقائق آنا شروع ہو گئے، لیکن اصل اس کی جو بنیاد ہے وہ 1981 میں اسرائیل کے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کرنا ہے، اور اس کی جو اگر اس کا کوئی ہدف ہے وہ پاکستان کے ایٹمی تنصیبات ہیں، اور امریکہ نے پچھلے ہفتے میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ہندوستان کو ضرور ایک شاہ دی ہے، ایمبولڈن کیا ہے۔ آپ نے ایک مثال بنا دی نا جی، مثال بنا دی کہ یہ ہو سکتا ہے، you can get away with it۔ ٹھیک، تو لہٰذا یہاں پھر ہمیں ضرور اس پر سیریسلی سوچنا پڑے گا۔ پاکستان کو یہ جو تھریٹ ہے یہ اب 44 سال سے ہے، یہ نئی تھریٹ نہیں ہے۔ جس دن سے انہوں نے عراق کے ری ایکٹر کو تباہ کیا تھا جون 1981 میں، تب سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر تھریٹ ہے، اور 2 دفعہ ان 44 سالوں میں ایک سیریس آیا ہمیں کہ یہ ہمارے پر حملہ ہونے لگا، لیکن ہم نے اس کو روک دیا، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، اور یہ ضرور ہے کہ وہ اسرائیل جو اپنا دفاع نہیں کر سکا، اگر ہندوستان بھی اس سے اپنے دفاع کے لیے کچھ بات مانگ رہا ہے تو وہ کوئی اتنی ہمیں منطقی بات نظر نہیں آتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اصل میں تو ہندوستان اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے، ٹھیک، اور وہ رہے گا، اور ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کی ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ ان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے دنیا کے سامنے، $10 ارب کے رافیل خرید کے بھی، Su-400 خرید کے بھی، وہ اس ہزیمت کو ریکور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک اور راؤنڈ وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں اسرائیل ان کی مدد کا طلبگار ہوگا۔ آپ نے امریکہ کا ذکر کیا کہ امریکہ اصل میں گٹھ جوڑ وہ ہے، لیکن آپ امریکہ بھی گئے تو وہاں سے آپ کو کیا گٹھ جوڑ والا پیغام ملا ہے؟ آپ کو لگا ہے کہ وہ پاکستان کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، باوجود اس کے گٹھ جوڑ والا پیغام تھا؟ پاکستان کے خلاف کوئی کیمپین نظر آئی؟ وہاں ایک دلچسپ اور پیچیدہ صورتحال ہے، اور ہمارے لیے خوش آئند ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک مستقل چارہ جوئی تھی کہ جی دہشت گردی اور افغانستان اور طالبان، وہ اب ماضی کا حصہ دھندلا گئی ہے، پیچھے چلی گئی ہے۔ تو لہٰذا کیپٹل ہل کے اوپر کانگریس مین اور سینیٹرز کسی نے بھی ہم سے وہ بات نہیں کی، کسی نے ہمارے پر وہ ایکوزیشن نہیں کی کہ جی آپ نے 2011 میں اسامہ بن لادن، ہمیں جو سب سے آئی تھنک جو ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ تھا، سب سے بڑا اٹیک ہی ہوا تھا کہ جی اسامہ بن لادن آپ کے ملک سے نہیں، تو آپ تیاری کر کے گئے تھے؟ ہم اس کی تیاری کر کے گئے ہوئے تھے، لیکن وہ ہم پر نہیں ہوا سوال، اور ہمارے لیے ایک بڑا خوشگوار تجربہ تھا۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک تو پاکستان کے بارے میں جو ایک آٹومیٹک یا انگریزی میں کہتے ہیں نی جرک اپوزیشن تھی، وہ اب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان سے وہ کچھ نالاں ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ 25 سال سے ہم، میں وہ لفظ تو نہیں لیکن ہم دودھ پلا رہے ہیں ایک جانور کو کھڑا کرنے کے لیے چین کے خلاف، لیکن وہ چین کے خلاف کسی بھی طرح ملیٹریلی کھڑا نہیں ہوا۔ وہ تو کوارڈ کا حصہ ہے، وہ کوارڈ کا حصہ ہے، لیکن جب بھی چین کے ساتھ ان کی مخاصمت ہوئی ہے، ہندوستان نیچے بیٹھ گیا اور اس نے مفاہمت۔ یہ امریکہ کی ہاں، انہوں نے 2020 کے بعد بھی جو ہوا، کیونکہ اس کے 2020 میں جو ان کی وہاں لداخ میں کلیش ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے پچھلے سال 2024 میں اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا کہ ہم۔ یہ کافی ویسے امیزنگ چیز ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں آپ کو یاد ہوگا وہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے ان کو کتنے پیسے دیے، تو دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تو پیسے ضائع کیے، آپ ان کی ایڈ بند کر، پھر سینکشنز لگیں۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان سے نالاں ہیں کہ تمام تر مدد کے باوجود انہوں نے وہ اسٹریٹجک مینوور نہیں کیا۔ کیا پاکستانی زبان میں ان کا خیال تھا کہ ہندوستان جنوبی ایشیا میں ان کا SHO ہوگا، ٹھیک، جو ان کے مفادات کو کھڑا ہوگا ان کے لیے، وہ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، وہ سپاہی بھی ثابت نہیں ہوا۔ تو لہٰذا وہاں ایک کچھ ریزنٹمنٹ ہے، اور اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنی پراوس شو کی ہے کائنیٹک فرنٹ پہ،
اس کی وجہ سے اس کی بھی ایک وہاں ریکگنیشن ہوئی ہے کہ بھئی یہ تو کمال ہو گیا، پاکستان کھڑا ہو گیا. لیکن جو اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے وہ اب آہستہ آہستہ سازشی تھیری سے نکل کر حقیقت کی طرف، اس کو تو ہم نے مینیفیسٹیشن دیکھی ہے. ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. امریکہ کے میں ہمارے پاس اس وقت ایک تصویراتی لمحہ ہے، ایک اسٹریٹجک مومنٹ ہے اگلے چند مہینوں میں، اگر ہم وائٹ ہاؤس تک پہنچ کر اس کو استعمال کر لیں. وائٹ ہاؤس وہی وائٹ ہاؤس ہے جس کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو میں نے اوبلیٹریٹ کرنا ہے. وہ کتنی ہوئی نہیں ہوئی ایک علیحدہ بحث ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اصل گٹھ جوڑ جو ہے وہ یہ ہے، یہ وہی وائٹ ہاؤس ہے. جب تک ہم نے جواب نہیں دیا تھا، یہ ہمیں کہہ رہا تھا جی کہ ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہے. عدم دلچسپی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی جارحیت کر رہا ہو تو عدم دلچسپی دکھائیں، جس طرح غزہ کے اندر ہو رہا ہے. وہ جو جارحیت کرنے والا ہے اس کے فائدے میں جاتی ہے. وہ گجرانوالہ میں کہتے ہیں پہ جاؤ. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہم اسی وائٹ ہاؤس سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہندوستان کا ہاتھ روکے گا یا اس گٹھ جوڑ کے خلاف ہوگا یا اس کا حصہ بنے گا. وہ آپ کے اسیسمنٹ ہماری اس سے توقع کس چیز سے پیدا ہوئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹویٹ میں کہا میڈیشن، جو کہ ہندوستان کے لیے زہر قاتل ہے. دوسرے ٹویٹ میں کہا کشمیر. مارکو روبیو نے تھرڈ ٹویٹ میں کہا کہ ہم ہر ایشوز کے اوپر نیوٹرل وینیو پہ بات چیت کرائیں گے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد غالباً کچھ 8 دفعہ کشمیر کا اور پاکستان کا لیٹسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 17 ہے جی. 17 دفعہ کہتے ہیں. 17 مرتبہ. تو لہذا پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ہم، اور یہ ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس میں کوئی اصول کی بات کم ہے، کہ بجائے یہ کہ ہم ایران کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم یہ کہیں، ہمارا جو چیلنج ہے سفارتی ہوئی ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آپ نے یہ اب 17 دفعہ بات کی ہے، اپنی بات پر عمل کریں. اس سے بات کروانے کے لیے یہ ہمارا چیلنج ہے. مختلف حوالے، مختلف طریقوں سے ہمیں ان تک پہنچنا ہے تاکہ ہم، آئی تھنک سب سے بڑا مقصد یہ گٹھ جوڑ تو اس کا روکنا شاید ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہندوستان کو انڈس واٹرز ٹریٹی میں دوبارہ میز پر لانا، یہ پاکستان کی. میں تو اجیت دوول کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں جو ایس سی او کے اجلاس سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے ذکر کیا باقاعدہ. وہ تو فوکس ہی رکھے ہوئے ہے لشکر طیبہ کے اوپر، جیش محمد کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دہشت گرد تنظیمیں نامزد کردہ ہیں، بارڈر پار ایکٹیویٹیز بہت خطرناک ہیں اور ان کے جو چلانے والے ہیں ان کو آپ نے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا. تو انہوں نے نیریٹو یہ چھوڑا نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے. انٹس واٹر ٹریٹی کی طرف تو وہ نہیں آ رہے. وہ تو ہندوستان جو ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو اس دفعہ پذیرائی نہیں ملی، ان کا بھی ایک سفارتی مشن کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک ٹائم وارپ میں بند ہو گئے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اوپر یہ سارا مقدمہ جو ہے، اگر آپ ویسے اس کو نظر سے دیکھیں، وہ 18 سے 22 تک فاٹف میں چل چکا ہے. ٹھیک. ہم نے جو بھی اس کے اندر ایکسپلینیشنز دینی تھی، قانون تبدیل کرنے تھے، انفیکشنز کرانی تھی، ہم نے وہ کروائیں اور ہم گرے لسٹ سے نکل گئے. 2022 میں اس سے نکل کر وائٹ ہو گئے. اب اصول ہے کہ ایک ملک یا شخص کو ایک ہی جرم پر بار بار آپ عدالت میں نہیں بھیج سکتے یا الزام. ہاں، تو اسی لیے ہندوستان کو فاٹف میں پسپائی بھی ہوئی اس دفعہ جو انہوں نے ٹرائی کی. اور یہ کیس پرانا ہے، یہ ہم نے ان کو کہا، اور یہ ہمارے بھی ٹاکنگ پوائنٹس کا حصہ تو ان کا، یہ ہمارے ڈیلیگیشن کا ایک ایگریڈ پوائنٹ تھا کہ ہندوستان ماضی میں ٹریپ ہے اور ماضی کی جنگیں لڑنا چاہتا ہے. پاکستان آنے والے جو امن ہے اس کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے. ہندوستان اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ کا ہم ایک اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو مقدمہ بناتے ہیں نام نہاد، اس کے جو میڈیا کے پروپیگنڈا کے جو پوائنٹس ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، اور اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ریاست والی دہشت گردی، ہندوستان ہماری طرف فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے اور اسرائیل جو ہے جو ریولوشنری رجیم ہے اس کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں بارڈر کے پار، اسرائیل بھی یہ کہتا ہے اور ہندوستان بھی یہ کہتا ہے. اور تیسرا وہ کہتے ہیں نیوکلیئر ویپنز، کہ ایسی ریاستوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. تو کہیں پر پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز پر آپ کو ڈسکشن وہاں پہ نظر آئی کہ نہیں؟ نہیں، پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز اس دفعہ ڈسکشن نظر آئی. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 27 سال پہلے ایک ایٹمی طاقت میاں نواز شریف کے ہاتھوں ڈکلیئر ہو گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر قدیر، وہ سب لوگ جنہوں نے اس پہ محنت کی. ایشو یہ ہے جی کہ جیسے میں نے امریکہ کا نام اس لیے لیا کہ اسرائیل کو امریکہ کی وجہ سے اس کی ایک پلے بک ہے. وہ غزہ کے اوپر بمباری کرتا ہے، وہ فلسطینیوں کے گھر پچھلے 30 سال سے اڑا رہا ہے. اب وہ جو پلے بک اسرائیل کی امریکن اپرووڈ پلے بک ہے،
وہ اس کو پاکستان کے اگینسٹ اور کشمیر میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ وہ چونکہ پلے بک کامیاب ہے اور اس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے، تو میں بھی یہ پلے بک استعمال کر کے پاکستان کے اوپر کروں، اور پاکستان کے لیے چیلنج یہی کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. اور دلچسپ نقطے پہ ہم یہ پروگرام کا حصہ کلوز کر رہے ہیں. اگلا ہمارا پروگرام کا حصہ نیوکلیئر جنگ کے امکانات کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے انٹروین کر کے اسرائیل کو مزید ٹھکائی سے روک دیا، جو اس کا اپنا بیان ہے کہ بڑی ٹھکائی ہو رہی تھی، اور ٹرمپ نے ادھر سیز فائر کا اصرار کر کے ہمیں بھی ہندوستان کے مزید ٹھکائی سے روک دیا. اگر دونوں کی ٹھکائی اور اچھی ہوئی ہوتی تو شاید یہ کام نہ سوچ رہے ہوتے دوبارہ کرنے کا. جی نہیں، دیکھیں یہ بڑی ریاستیں ہیں، یہ ان کی پلاننگ جاری رہے گی. پاکستان نے دیکھیے آفٹر وہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جو رولز بیسڈ آرڈر جیسا بھی تھا، وہ اس کے اندر بھی بہت قباحتیں تھیں، وہ اب پاش ہو چکا ہے. لہٰذا ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کرنا ہے، اور اسی لیے آپ آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ پوری دنیا ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو.